ہر سال 8 مارچ کو شرکپور میں ایک قافلہ جماعت کی شکل میں پہنچتا ہے، جنہوں نے رنگ بھرنگے مختلف قسم کے بڑے بڑے جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں۔ اسے جماعت میلہ کہتے ہیں۔ یہ قافلہ ضلع گوجرانوالہ کے ایک گاؤں جو دریائے چناب کے کنارے واقع ہے سے روانہ ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پہ پڑاؤ کرتا کرتا 8 مارچ کو شرکپور پہنچتا ہے۔ اس رات یہ قافلہ شرکپور میں قیام کرتا ہے اور تمام رات پورے شہر میں جشن کا سماں ہوتا ہے۔ دور دراز سے لوگ اس منفرد قسم کے میلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے شرکپور کا رخ کرتے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ 8 پہروں تک پورا شہر ڈھول اور باجوں کی آوازوں سے گونجتا رہتا ہے۔ مختلف جگہوں پہ دکانیں سجائی جاتی ہیں، کھلونوں کی اور روایتی قسم کے کھانوں کی اور مختلف قسم کی مٹھائیوں کی دکانیں شہر میں 400 نظر آتی ہیں۔ بچوں کے لیے جھولے لگائے جاتے ہیں اور مختلف طرح کے کھیلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ الغرض 8 پہروں تک پورا شہر شرکپور ایک انٹرٹینمنٹ ہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قافلے کی آخری منزل حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، جو کہ ضلع اوکارا شیرگھر میں واقع ہے۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس چلتے پھرتے قافلے کی تاریخ کیا ہے، یہ کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت موسیٰ مبارکہ کی 28ویں نسل میں سے تھے، جو کہ حضرت امام محمد تقی ابن حضرت امام علی رضا کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 919 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں پنجاب کے ہندو جاٹ اور راجپوت قبیلوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی 958 ہجری میں محفل ذکر و محفل میلاد کا آغاز فرمایا۔ آپ کی اپنے خلفاء کو خاص ہدایت تھی کہ وہ اپنے مریدین کو ساتھ لے کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آیا کریں، تاکہ اس محفل کا شان و عظمت کے ساتھ انعقاد ہوا کرے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 350 سے اوپر تھی، جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ خلفاء جب اپنے اپنے مقام سے چلتے تو پہچان کی خاطر ایک جھنڈا لے کر نکلتے۔ پہچان اس بات کی علامت تھی کہ رستے میں بعض جگہوں پر بھیڑ اور ہجوم میں اگر لوگ بچھڑ جائیں تو اس نشان کی مدد سے اپنے ساتھیوں تک پہنچ جائیں۔ راستے میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے۔ ان لوگوں کے بھی اپنے اپنے جھنڈے ہوتے تھے۔ ان جھنڈوں والے قافلوں کو جماعت کہا جاتا تھا اور اب بھی یہی کہا جاتا ہے۔ رستے میں جہاں کہیں رات بسری کا قیام ہوتا، وہیں ایک میلہ لگ جاتا تھا۔ اس طرح اس میلے کو جماعت میلہ کہا جانے لگا۔ شرکپور شریف میں یہ جماعت 25 پھاگن یعنی 8 مارچ کو پہنچتی ہے اور رات بھر قیام کرنے کے بعد اگلی صبح کو یعنی 26 پھاگن کو اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتی ہے۔ یہاں اس جماعت کے ساتھ سینکڑوں جھنڈے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں قافلوں کا یہاں ایک شاندار اجتماع ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی میزبانی شرکپور شریف کے حصے میں آتی ہے۔ انہیں وسیع پیمانے پر کھانا کھلانے کا انتظام سائیں شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرنا شروع کیا۔ پھر سائیں شہاب الدین کے بعد سائیں مہتاب الدین کے حصے میں یہ سعادت آئی اور اب ان کے صاحبزادے اس خدمت کو نہایت احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میلہ میں مٹھائیوں، پھلوں، پان سگریٹ، کھیلوں کا سامان، بچوں کے کھلونے، جھولے اور مختلف طرح کی دکانیں پورے شہر میں سجائی جاتی ہیں۔ عصر سے ذرا پہلے کبڈی کے اکھاڑے جم جاتے ہیں، ایک آدھ کشتی بھی ہو جاتی ہے، رات بھر قوالی کی محفلیں جمتی ہیں اور صبح اٹھ کر کتوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے۔ ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگ بڑے شوق سے اس کی رونقوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے پالتو جانور لڑوانے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ یہ روایت دم توڑ رہی ہے، جو کہ ایک اچھا سگنیچر ہے۔ اگلی صبح یعنی 26 پھاگن کو جب اس جماعت کی روانگی ہوتی ہے
तो पूरे शहर के अंदर बड़ी ही रौनक होती है। दूर दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई देते हैं। औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े सब इसमें शामिल होते हैं। मकानों की छतों पर औरतें बैठी इस रौनक का नज़ारा कर रही होती हैं। कोड़ियाँ, मखाने और शक्करपारे खूब बरसाए जाते हैं। माएँ अपने छोटे बच्चों को लोड़ियाँ दिलवाती हैं। कुछ मलंग किस्म के लोग सुर्ख कपड़े पहने, घुंघरू बांधे रक़्से किना होते हैं और यूं इन मेहमानों को दिल की मोहब्बतों की अथाह गहराइयों से अलविदा कहा जाता है। जब तक साईं शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे, तब तक इस शेर रबानी चौक से ये जमात नूरपुर अराइयाँ को रवाना हो जाती थी, मगर जब से उनका विसाल हो गया, तब से उनके मज़ार अक़दस पर वाक़या कब्रिस्तान मियाँ साहब पर हाज़िरी देने को ये जमात वहाँ जाती है। वहाँ एक महफ़िल समा का भी इनेकाद किया जाता है और मेले का समा बन जाता है। औरतें मन्नतें मानकर इस जमात के झंडों के साथ दुपट्टे, गेंदें और सरहानियाँ बांधती हैं। इन सरहानियों में कच्चे चावल, चीनी, मेवे और मखाने भरे होते हैं। सुना गया है कि जब इनकी मांगी गई मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो फिर ये भी जमात के साथ पैदल चलकर या फिर गाड़ियों के ज़रिए शेरगढ़ में हज़रत बाबा जी सैयद दाऊद बंदगी करमानी के हजूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। इस जमात का गुज़र कोई 450 साल से यहाँ से हो रहा है और शरकपुर शरीफ ऐसे फ़कीरों के इस काफ़िले की मेज़बानी का शरफ़ हासिल कर रहा है, जो आज तक पूरे इखलास के साथ अदा किया जा रहा है। हज़रत दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका विसाल 982 हिजरी को हुआ। शेरगढ़ में आपका मज़ार फ़न तमीर की एक शानदार मिसाल है। आपका सालाना उर्स 13 मार्च से 17 मार्च हर साल शेरगढ़ में होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए शामिल होते हैं। ये लोग इसी तरह काफ़िलों की शक्ल में पैदल उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। यूँ तो इस काफ़िले का मकसद महफ़िल ज़िक्र अज़कार और इस्लाम की तबलीग था या इस्लामी रवायात को ज़िंदा रखने के लिए एक कोशिश था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके अंदर ऐसी खुराफात ने जन्म ले लिया हुआ है जिनका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं।